جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ میر اور سودا کے عہد میں کس قسم کی شاعری جو ہے وہ کی جاتی تھی۔ دوستو، مرزا رفیع سودا اور میر تقی میر اردو شاعری میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور جس دور میں یہ دونوں عظیم شعراء شاعری کر رہے تھے وہ دور مغلیہ سلطنت کے زوال کے سفر کا آغاز تھا، اور یہ زوال جو تھا وہ معاشرتی، تہذیبی، تمدنی اور سیاسی قسم کا زوال تھا۔ اس زوال کا آغاز اورنگزیب عالمگیر کی وفات یعنی 1707 سے شروع ہوا تھا، اور یہ زوال جو تھا وہ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد یہ زوال اپنے انجام کو پہنچا۔ میر اور سودا کا جو زمانہ تھا وہ ملکی طور پر بڑا انتشار کا اور اندرونی طور پر بڑے انتشار کا زمانہ تھا۔ نادر شاہ درانی اور احمد شاہ ابدالی جو تھے وہ دلی پر حملہ آور ہو چکے تھے اور دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے، اور اس وقت دلی پر محمد شاہ جیسا کمزور حکمران تھا جو کہ اہل دہلی کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا تھا، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً ان حملوں میں 1 لاکھ سے زائد افراد قتل ہوئے تھے۔ بیرونی حملہ آوروں کی لوٹ مار، قتل و غارت، غنڈہ گری سے معاشرتی اور معاشی نظام بھی تباہ ہوا تھا۔ گاؤں غیر آباد ویران ہو گئے، اور تجارت، صنعت، زراعت سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اور محمد شاہ کی وفات کے بعد پھر احمد شاہ جو تھا وہ بادشاہ بنا، مگر اس نے بھی سلطنت کی طرف توجہ دینے کی بجائے عورتوں میں اور رنگ رلیوں میں خود کو مصروف رکھا، اور اس نے غیر موزوں افراد کو، اوباشوں کو بڑے بڑے منصب اور عہدے عطا کیے۔ اور اسی دوران پھر احمد شاہ ابدالی جو تھا وہ دلی پر حملہ آور ہوا، اور اس نے وہ قیامت ڈھائی جسے مورخین جو ہیں وہ قیامت صغریٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان حالات میں میر تقی میر اور مرزا رفیع سودا نے شاعری کی، اور بجا طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شاعری میں اس وقت کے سیاسی، سماجی جو انتشار تھا، کرب تھا اور اضطراب تھا، اس کو واضح طور پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ میر تقی میر نے اس صورتحال کو غزل کے ذریعے، اور مرزا رفیع سودا نے ہجویات کے ذریعے اور شہر آشوب کے ذریعے اس وقت کے حالات کو بیان کیا ہے۔ اور اس دور کے نمائندہ شعراء میں جو ہے وہ مرزا رفیع سودا، میر تقی میر اور پھر خواجہ میر درد کا نام بھی لیا جاتا ہے، اور ان شعراء نے اس وقت کے حالات و واقعات کو اپنے مختلف انداز میں، مختلف اسلوب میں جو ہے وہ شعری سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ مرزا رفیع سودا جو تھا وہ اپنے عہد کے خارجی حالات پر بڑی زبردست نظر رکھتے تھے، اور پھر وہ اپنے عہد کے خارجی حالات پر طنز بھی کرتے ہیں، مگر ان کے طنز میں بعض اوقات بازاری زبان بھی ہمیں نظر آتی ہے، اگرچہ ان کا لہجہ اور ان کا قلم تلوار کی کاٹ رکھتا ہے۔ وہ اپنے شہر آشوب میں اور اپنی ہجویات میں اس وقت کے حالات کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے قلم میں ایسی روانی ہے کہ وہ حالات کا ذکر کرتے ہیں گویا کوئی ندی جو ہے وہ بہتی چلی جا رہی ہے۔ ان کے لہجے میں تلخی ہے، کرواہٹ ہے، طنز ہے، مگر میر تقی میر جیسا توازن، ایجاز اور اثر ان کی شاعری میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ انہوں نے شہر آشوب کے ذریعے اس وقت کے سماجی سیاسی حالات کا ذکر کیا ہے۔ لکھتے ہیں، گھوڑا لے اگر نوکری کرتے ہیں کسو کی، تنخواہ کا پھر عالم بالاں پہ نشاں ہے، دنیا میں تو آسودگی رکھتی ہے فقط نام، عقبا میں یہ کہتا ہے کوئی اس کا نشاں ہے۔ سودا کے قصیدوں میں، شہر آشوب میں، ہجویات میں ہمیں واضح طور پہ ان کے اندر جو قوت مشاہدہ تھی وہ نظر آتی ہے کہ وہ بڑے زبردست جو ہے وہ مشاہدے کی قوت کے مالک تھے۔ وہ لگی لپٹی بغیر کسی بات کو بیان کرنے کا ہنر جانتے تھے، زبردست حقیقت نگار ہیں، اور وہ بادشاہ کی بے بسی، عوام کی معاشی سیاسی ابتری جو ہے وہ اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں۔ اور سودا کے زمانے کی جو زبوں حالی تھی کہ اس وقت کا جو انسان تھا وہ اپنے حالات کے باعث جو ہے وہ بد زبان ہو چکا تھا، بد دماغ ہو چکا تھا،
اور یہ صورتحال ہمیں سودا کی جو ہجویات ہیں، جن میں خاص طور پر دختر مولوی ندرت کاشمیری اور میر زاہک جو کہ ان کی مشہور ہجویات ہیں، اس میں ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ سودا نے ہجویات میں اپنی زبان جو ہے وہ بڑی عامیانہ بازاری استعمال کی ہے، اور ان کے لہجے میں ابتذال ہے، یعنی گری پڑی زبان استعمال کرتے ہیں، پھکڑ پن کا لہجہ ہے، اور ہر شعر سے واضح ہوتا ہے کہ مرزا رفیع سودا جو تھے وہ اپنی ذاتی نفرت کا اظہار اپنی شاعری میں کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ میر تقی میر کے کلام میں ہمیں ایک ٹھہراؤ، ایک تاثیر، ایک نفاست اور ایک شائستگی کا احساس ہوتا ہے۔ ان کی بد دماغی اور انا پرستی اگرچہ بہت زیادہ مشہور ہے، مگر یہ دونوں چیزیں ان کے فن کے درمیان ہمیں کہیں بھی حائل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ میر نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ ماحول بڑا صوفیانہ قسم کا تھا، اور اسی وجہ سے بچپن سے ہی وہ اپنے جذبات کے اظہار پر بڑا قابو رکھتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ جذبات کا اظہار کرنا بھی ایک ہنر ہے، تو ان کے جذبات کے اظہار میں بھی ایک تہذیب ہے، ایک شائستگی ہے۔ ان کا لہجہ کہیں بھی بلند نہیں ہوتا، آہنگ ان کا بلند نہیں ہوتا، ان کے ہاں ایک دھیما پن ہے اور ایک ٹھہراؤ کی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے۔ ان کے الفاظ میں شائستگی ہے، تہذیب ہے۔ غزل کے علاوہ وہ ہجویات، قصیدے اور مثنویاں بھی لکھتے رہے ہیں، مگر میر تقی میر کے مزاج کو جو تھی وہ مناسبت غزل سے ہی تھی۔ میر کے ہاں داخلیت بھی نمایاں ہے، جبکہ خارجیت بھی کہیں کہیں پہ موجود ہے۔ مثلا میر تقی میر کہتے ہیں کہ اب شہر ہر طرف سے میدان ہو گیا ہے، پھیلا تھا اس طرح سے کاہے کو یہاں خرابہ۔ ایک اور شعر میں لکھتے ہیں دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تخت و تاج کا، جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ میر اپنے خارجی مشاہدے کے اظہار کے لیے مختلف تشبیہات اور استعارات کا استعمال کرتے ہیں، کہیں بھی وہ براہ راست مرزا رفیع سودا کی طرح اظہار نہیں کرتے۔ ایک شعر میں لکھتے ہیں دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا۔ اب اس میں میر نے دل کی ویرانی کا ذکر کیا، مگر ہم اس کو دلی کی تباہی و بربادی کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور میر نے دل کے اجڑنے کا ذکر کرتے ہوئے اپنے اشعار میں آفاقیت کا عنصر جو ہے وہ سمو دیا ہے۔ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں ہمارے آگے تیرا جب قصو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ اگرچہ میر نے بہت سارے اشعار میں محبوب کی بے وفائیوں کا ذکر کیا، مگر ہم ان اشعار کو نادر شاہ درانی اور احمد شاہ ابدالی کے مظالم اور لوٹ مار کو سامنے رکھ کے بھی پڑھیں تو ان کے اشعار کی معنویت جو ہے وہ دو چند ہو جاتی ہے۔ میر تقی میر نے اپنے زمانے کے خلفشار، لوٹ مار، انتشار اور اس وقت کی سیاسی ابتری اور کرب کے اظہار کے لیے عامیانہ اور بازاری زبان کا استعمال کرنے سے گریز کیا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ناکامیوں سے کام لینا بھی ایک ہنر ہے۔ ان کے لب و لہجے میں ہمیں عاجزی اور انکساری نظر آتی ہے۔ وہ ذات کے مطالعے کو جو ہے وہ کائنات کے مطالعے پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ سودا کی طرح خارجیت کے نہیں بلکہ دل کے اور داخلیت کے شاعر ہیں۔ سودا کا انداز اگرچہ دلکش ہے، مگر ان کے انداز میں ہمیں اثر نظر نہیں آتا، مؤثر نہیں ہے، اور میر کا انداز نہایت ہی سادہ، سہل، آسان مگر بڑا پرتاثیر ہے۔ میر کے الفاظ میں درد اور سوز ہے، جذبات ہیں، اور مختصر طور پہ اگر ہم کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی طرح کے حالات اور واقعات مختلف انسانوں پر مختلف طرح کے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ میر تقی میر نے اپنے عہد کے حالات اور واقعات کو بڑے پرتاثیر انداز میں، بڑے سادہ، آسان، عام فہم انداز میں بیان کیا، جبکہ مرزا رفیع سودا نے اپنے حالات اور واقعات پر طنز کیا، احتجاج کیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر میر اور سودا کا عہد جو تھا وہ اردو شاعری کا سنہری دور تھا، اردو شاعری کا عہد زریں تھا۔ شکریہ۔